آپ ذرا میرے پیچھے یہ طائف ہے اور یہ دیکھیں ذرا بالکل مری جیسا یہاں پہ موسم بھی ہے، اور یہاں کی جو ساری جو لک ہے وہ آپ کو ایسی لگ رہی ہے جیسے پاکستان کے جو پہاڑی شہر ہیں، جو کے پی کے اور بلوچستان کے کچھ پہاڑی شہر ہیں، ویسی بالکل یہ صورت ہے یہاں پر. اور انتہائی ٹھنڈی ہوا ہے جو یوزلی آپ کو اس قدر اور یہاں پر خاص طور پر سعودیہ میں دیکھنے کو ملتی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آپ چاروں طرف احرام باندھے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ مقام میقات بھی ہے جہاں سے آپ عمرے کی نیت باندھتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت ہے، دل خوش ہوتا ہے آپ کا. اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی طائف ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور وہ دعا واقعتاً قبول ہوئی. اور یہ انتہائی جو ہے وہ رہنے کے قابل جگہ ہے اور دیکھنے کے قابل ہے. اب چونکہ سعودی حکومت نے عمرہ کے جو پیکیجز اب جاری ہوئے ہیں اس میں طائف جانے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، تو آپ جب بھی عمرہ کے لیے آئیں تو آپ طائف کو ضرور وزٹ کریں اور یہاں آ کر دیکھیں اور یہاں کے موسم کو انجوائے کریں. ماہر بھائی، مری، یو نو مری؟ ویری گڈ. ہاں، ماہر بھائی عربک ہیں اور ان کو پاکستان کے صرف ایک شہر کا پتہ ہے اور وہ مری ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مری طائف سے ریزمبلنس رکھتا ہے، اور جس طرح کا موسم مری میں ہوتا ہے، پاکستان میں جس طرح سے لوگ مری جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے، اسی طرح سے طائف آتے ہیں لوگ مکہ سے اور دوسرے شہروں سے سعودی عربیہ کے، کیونکہ یہ کمپیریٹیولی ٹھنڈا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ابھی نہ اے سی چلایا ہوا ہے اور ہم بڑے کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے بغیر. ادروائز سعودیہ کے باقی جو شہر ہیں وہاں پر آپ دوپہر کے اس وقت بغیر اے سی کے نہیں بیٹھ سکتے، اور ابھی بہترین قسم کا موسم ہے یہاں پر. تو اگر کسی جو شہری ہے پاکستانی ان کو جب یہ لاتے ہیں مہر بھائی، تو یہ بار بار ان کے منہ سے سنتے ہیں کہ یہ مری کی طرح کا ہے. تو اس وجہ سے انہیں پاکستان کے صرف ایک شہر کا نام پتہ ہے اور اس شہر کا نام ہے مری. باسط بھائی بھی کے پی کے سے ہیں، تو یہ تو مری سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. یہ سامنے آپ کو یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جہاں سے تقریباً میرے خیال میں مکہ اور جو گرد و نواح ہے وہاں کے علاقوں میں پانی جاتا ہے، اور طائف اور ادھر ادھر. تو اتنے بڑے یہاں پر فلٹریشن پلانٹس ہیں، اتنی بڑی بلڈنگز ہیں جہاں پر صرف پانی کے لیے کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی خاصیت ہے طائف کے رستے کی. طائف سے مکہ آئیں یا مکہ سے طائف آئیں تو رستے میں آپ کو یہ بڑی بڑی بلڈنگز جو نظر آئیں، تو آپ نے اس کو بہت بڑا انڈسٹریل زون نہیں سمجھنا، بلکہ یہ جاننا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بھائی نے بتایا جو ہمارے ساتھ عربک بھائی ہیں کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جہاں پر یہ جو پانی کی ترسیل کے لیے کام آتا ہے گرد و نواح کے علاقوں. یہ آپ گرد و نواح میں دیکھیں، یہ جو گھاس نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بڑی نیچرل اور پیور گھاس لگ رہی ہے. یہ درخت بھی دیکھیں، یہ یوزلی آپ کو جو ہے یہاں پر دیکھنے کو نظر نہیں آتے، لیکن طائف کی یہی خاصیت ہے، یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو آ کے ایسے لگے گا جیسے آپ مری، اسلام آباد اور اس طرح کے ایریا میں پھر رہے ہیں. ایسا نہیں لگے گا کہ آپ صحرائی علاقے میں. بڑی خوبصورت اور نیچرل چیزیں ہیں یہاں پر، درخت ہیں، اور ویسے آرٹیفیشلی تو یہاں پہ کافی چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں دوسرے شہروں میں، لیکن طائف میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ نیچرل سبز پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو مکہ کے پہاڑ ہیں یا دوسرے جب جدہ سے آپ مکہ کی طرف آتے ہیں یا دوسرے پورے سعودیہ میں، وہ موسٹلی جو ہیں وہ پہاڑ خشک پہاڑ ہیں، لیکن یہ پہاڑ سبز ہیں. آپ دیکھیں مکمل طور پہ سبز ہیں اور نیچرلی سبز ہیں. تو یہ خوبصورتی ہے طائف کی. جتنا ناظرین، یہ ہمارا تھا طائف کا سفر، اور طائف کا سفر ختم ہوا. اب ہم میقات کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر ہم دوبارہ سے جو ہے عمرہ کی نیت کریں گے. اور دوسرا عمرہ ہے اس سفر کا میرا الحمدللہ سے، تو وہ ہم کریں گے. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو جب آپ جہاز میں ہی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب مقام میقات آتا ہے تو وہاں پر اعلان ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے عمرے کی. جب آپ عمرے کے لیے آتے ہیں تو مقام میقات سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ نے وہاں پر عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے. احرام چاہے اس سے پہلے باندھیں آپ یا اس وقت باندھیں، لیکن آپ نے وہاں سے عمرے کی نیت باندھنی ہوتی ہے. تو اب ہم مقام میقات کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے ہم انشاءاللہ عمرے کی طرف جائیں گے. باقی چیزیں اور باقی ڈیٹیل سفر کی وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. باسط بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور باسط بھائی کا بہت شکریہ، یہ خاص طور پر طائف تشریف لائے ہمارے ساتھ. اور ساتھ ہی یہ بھائی ہیں جو عربی ہیں،
تو یہ ہمیں نہیں سمجھ رہے، ہم ان کو نہیں سمجھ رہے، لیکن کچھ سمجھ آتی ہے ان کو. لیکن بہت شکریہ آپ نے یہ ولاگ دیکھا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مکہ میں بھی کچھ زیارات جو ہیں وہ کروائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.